پی ٹی آئی میں اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علیمن کے علیمہ خان پر سنگین الزامات۔ علیمہ خان پر مائنس پلان میں کردار کا الزام عائد، کہا کہ کابینہ میں تبدیلی بجٹ کی وجہ سے کی گئی۔ بجٹ کے بعد ایم پی ایس نے مجھے غدار کہا اور کمپین چلائی۔ پارٹی کو نقصان پہنچانے میں علیمہ خان کا کردار ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے مشاورے سے ہی تمام فیصلے کیے گئے۔ فیصلے ترقی اور عاقب اللہ خان کو بلا کر کابینہ تبدیلی سے آگاہ کیا۔ علیمہ خان کے الزام پر کہوں گا کہ شکایت کمزور منافق لوگ کرتے ہیں۔ بانی سے ملاقات میں انہیں پارٹی میں بڑی تقسیم سے آگاہ کیا۔ علیمہ خان نے بانی پی ٹی آئی کو مائنس کرنے میں کردار ادا کیا۔ پارٹی تقسیم کی سب سے بڑی وجہ ولاگرز کو آگے لانا ہے۔ علیمہ خان ولاگرز کو روکنے کے بجائے ساتھ دے رہی ہیں۔ علیمہ خان کو چیئرپرسن بنانے کی کیمپین چل رہی ہے۔ بشا بی بی ناحق جیل میں ہیں اور سب حقیقت جانتی ہیں۔ علیمہ خان کے بیٹے کی گرفتاری کے بعد 3 دن میں رہائی ہوئی۔ گنڈا پور کے خلاف سازش کا الزام۔ خیبر پختونخوا حکومت کے 2 وزراء مستعفی۔ فیصل خان ترکی اور عاقب اللہ خان نے استعفیٰ دیے اور دونوں وزراء کے استعفے وزیر اعلیٰ کو موصول۔ مستعفی وزراء کا تحریک انصاف سے وابستگی برقرار رکھنے کا بھی اعلان۔ عاقب اللہ وزیر پاشی اور فیصل خان ترکی صوبائی وزیر تعلیم تھے۔ فیصل ترکی اور عاقب اللہ کے مستعفی ہونے کے پس پردہ حقائق بھی منظر عام پر آ گئے۔ وزیر اعلیٰ علیمن گنڈا پور کے اسد کیسر اور شہرام کے مابین کافی عرصے سے اختلافات تھے۔ ثوابی جلسے کے بعد اختلافات میں شدت آ گئی۔ اسد کیسر اور شہرام کو خدشہ تھا کہ وزیر اعلیٰ نے بانی پی ٹی آئی کو ان کی بلا وجہ شکایت کی۔ وزیر اعلیٰ ان دونوں وزراء کے قلمدان تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وزیر اعلیٰ ان وزراء کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے وزیر اعلیٰ کو ان وزراء کے قلمدان تبدیل نہ کرنے کی تجویز دی تھی۔ بیرسٹر گوہر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کریں گے۔ دورہ پاکستان کی تیاریاں شروع۔ دسمبر میں سعودی ولی عہد کے تاریخی دورے کا امکان ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق محمد بن سلمان کا دورہ پاک سعودی تعلقات میں اہم سنگ میل ہوگا۔ سعودی ولی عہد کے متوقع دورے سے معاشی اور سفارتی تعلقات کو نئی جہت ملے گی۔ محمد بن سلمان کے عمل پر سرمایہ کاری اور تعاون کے اہم معاہدے بھی متوقع۔ پنجاب میں بدترین سیلاب پر صوبوں کے سیاست کرنے سے دکھ ہوا۔ مشکل وقت میں اور انتظامیہ متاثرین کے ساتھ تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چکوال میں تقریب سے خطاب، کہا کہ پنجاب میں بدترین سیلاب آیا، دوسرے صوبوں نے پنجاب پر پریس کانفرنسیں کی، اس کی بہت تکلیف ہوئی۔ وزیروں کا کام اے سی والے کمروں میں بیٹھنا نہیں، مشکل میں آپ کے پاس موجود ہونا ہے۔ اپنے پیسے سے متاثرین کی مدد کریں گے، کشکول اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے سیلاب زدگان کو اپنا مہمان کہا، عزت سے روٹی اور رہائش دی۔ پاناما لانچ ہونے کے بعد نواز شریف نے مشکل وقت دیکھا۔ اڈیالہ جیل کے سیل میں والدہ کے انتقال کا پتہ چلا، مجھے بغیر کسی قصور کے 2 بار جیل جانا پڑا۔ میری جیل کی زندگی آسان نہیں تھی، تندور کی طرح تپ رہا ہوتا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے ہونہار طلباء اور طالبات میں لیپ ٹاپس تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تنقید پر پی پی برا مان گئیں۔ وزیر اعظم کو شکایت لگانے کا فیصلہ۔ ایوان میں اعظم رضی تارڑ نے مریم کے بیان پر پیپلز پارٹی سے معذرت کا لی، وضاحت دی کہ سیاست میں لفظی جنگ چلتی ہے۔ سینٹ میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پنجاب کو بلا وجہ برا بھلا کہا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جواب نہیں دیں گی تو کون دے گا؟ پیپلز پارٹی کی تسلی نہیں ہوئی اور فیصلہ کیا گیا کہ وزیر اعظم کی لندن سے واپسی پر ان کے سامنے معاملہ رکھا جائے گا۔ لندن سے وزیر اعظم کی وطن واپسی پر پیپلز پارٹی کی قیادت ملاقات کرے گی اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزراء کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر بیجا تنقیدی بیانات سامنے رکھیں گے۔ پیپلز پارٹی کے سیلاب متاثرین کی امداد کے مطالبات وفاق سے ہیں، پنجاب حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں نوک جھونک جاری، دونوں طرف سے ایک دوسرے پر الزام تراشی، سیاسی بلیم گیم میں آئے روز شدت۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند بھی برس پڑے، کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھا ورکنگ ریلیشن، لگتا ہے کہ مریم نواز کمزور کرنا چاہتی ہیں۔ بینظیر بھٹو شہید کی فوٹو پسند نہیں تو متاثرین کی امداد کریں، گالم گلوچ اور تانا مناسب نہیں ہے۔ پنجاب میں سیاسی لوگ حکومت نہیں چلا رہے، ہم پنجاب کا مقدمہ عوام کے لیے لڑیں گے۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب بولے کہ میں نہ کریں، کام کریں، تنقید برداشت نہیں کریں کہ وفاقی حکومت کام کرے، ہم ویلکم کریں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا پیپلز پارٹی کے رہنما کے بیانات پر شدید رد عمل، کہا کہ پنجاب کے وسائل، خزانے اور پانی پر سب سے پہلے پنجاب کا حق ہے، پھر کسی اور کا۔ انہوں نے پنجاب کے سیلاب پر سیاست کرنے کا مشورہ شاید مودی سے لیا ہو۔ لسانیت اور صوبائیت کو ہوا دینے والے خود پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ اگر آپ مردہ سیاست کو زندہ کریں گے تو جواب بھی میڈیا پر ہی ملے گا۔ باری مغزیب کا مؤثر رد عمل دینے کا اعلان، کہا کہ اگر پیپلز پارٹی کے ترجمان گندم اور سیاست پر سیلاب پر سیاست کریں گے تو جواب بھی دیا جائے گا۔
پاکستان کا جدید ترین ملکی ساختہ کروز میزائل فتح 4 کا کامیاب تجربہ ISPR کے مطابق فتح کروز میزائل 7.5 کلومیٹر تک ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ میزائل جدید ایونکس اور جدید نیویگیشنل نظام سے بھی لیس ہے۔ دشمن کے میزائل دفاعی نظام سے بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فتح 4 کی شمولیت سے پاک فوج کی روایتی میزائل فورس کی رسائی، مہارت و بقا کی صلاحیت مزید بڑھ جائے گی۔ صدر مملکت وزیر اعظم چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ عوام کے لیے خوشخبری، LPG کی قیمت میں بڑی کمی، گھریلو سلنڈر 79 روپے 14 پیسے سستا ہو گیا۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، LPG فی کلو 6 روپے 70 پیسے سستی ہو گئی۔ IMF سے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے باضابطہ وزیر اعظم پیکج کی درخواست، 389 ارب کے ایمرجنسی فنڈ سے وزیر اعظم پیکج متعارف کرانے کی تجویز۔ IMF مشن نے ریلیف پیکج کے لیے نیٹ بیسڈ اسسمنٹ رپورٹ طلب کر لی ہے۔ سیلابی نقصانات اور بحالی پر وزارت خزانہ، سندھ، KP اور بلوچستان سے مذاکرات۔ خیبر پختونخوا نقصانات کے ابتدائی تخمینہ 40 سے 50 ارب، سندھ سے 40 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ پنجاب سے آج مذاکرات شیڈول۔ IMF جائزہ مشن کی ٹیکس پالیسی کو FBR سے الگ کرنے کی تجویز۔ ٹیکس سسٹم کی پیچیدگیاں دور کرنے اور آسان بنانے کی ہدایت۔ کم ٹیکس شیڈول، اسپیشل رجیم، اضافی ود ہولڈنگ اور ایڈوانس ٹیکس کم کرنے کی تجویز۔ IMF کا بجٹ اخراجات اور اب تک کے معاشی اقدامات پر بھی اظہار اطمینان۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستانی معیشت میں بتدریج بہتری کی نوید سنا دی۔ رپورٹ میں کہا کہ مالی سال 2026 میں GDP گروتھ 3% رہنے کا امکان ہے۔ پالیسی ریفارمز اور استحکام سے معیشت میں بہتری جاری رہے گی۔ IMF پروگرام سے اصلاحات میں نمایاں پیش رفت ہوئی۔ مستقل اصلاحات اور پالیسیوں پر عمل درآمد ضروری ہے۔ پاک امریکہ تجارتی معاہدے سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ حالیہ سیلاب سے بنیادی ڈھانچے اور زرعی زمینوں کو نقصان پہنچا۔ مہنگائی میں اضافے کی وجوہات، سپلائی چین متاثر اور گیس ٹیرف میں اضافہ ہے۔ ایشیائی بینک کی اسٹیٹ بینک کو مہنگائی قابو میں رکھنے کے لیے محتاط پالیسی اپنانے کی تجویز۔ پاکستان کا پانڈا بانڈ بھی جاری کرنے کا اعلان۔ سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بارش کے بعد ٹریفک کی روانی متاثر، کورنگی انڈسٹری ایریا میں نالے ابل پڑے۔ صدر MA جناح روڈ، جمشید ٹاؤن، طارق روڈ سمیت کئی علاقوں میں ٹریفک جام، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ بارش سے کے الیکٹرک کے 300 سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے۔ گلستان جوہر، کورنگی اور اورنگی، گلشان اقبال، سرجانی ٹاؤن سوسائٹی اور بلدیہ سمیت دیگر علاقوں میں فیڈرز بند، تاحال 200 سے زائد فیڈرز بحال نہیں ہو سکے۔ کینیڈین حکومت نے خطرناک جرائم میں ملوث بھارت کے بشنوئی گینگ کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ کینیڈین حکام کو گینگ کی تمام جائیدادیں اور اثاثے منجمد یا ضبط کرنے کا قانونی اختیار مل گیا۔ گینگ کا سربراہ لارنس بشنوئی نے اور گینگ بالی ووڈ اداکار سلمان خان کو دھمکیاں اور ان کے دوست بابا صدیقی اور سدھو موسیوالا کے قتل میں بھی ملوث ہے۔ جنوبی افریقہ کے ساتھ ٹیسٹ سیریز کے لیے 18 رکنی پاکستانی اسکواڈ کا اعلان۔ شان مسعود ٹیم کی قیادت کریں گے۔ 3 نئے کھلاڑی آصف افریدی، فیصل اکرم اور روہیل نذیر اسکواڈ میں شامل۔ بابر اعظم، محمد رضوان اور عامر جمال کی واپسی۔ ایشیا کپ کھیلنے والے کھلاڑی 4 اکتوبر کو اسکواڈ کو جوائن کریں گے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 12 سے 16 اکتوبر کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ دوسرا ٹیسٹ 20 سے 24 اکتوبر راولپنڈی میں شیڈول۔ کیمپ 30 ستمبر سے 8 اکتوبر تک لاہور میں جاری رہے گا۔ اور ایشیا کپ میں شکست کے بعد قومی کرکٹرز کے غیر ملکی لیگز کے لیے NOC معطل۔ PCB کی قومی کرکٹرز کو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کی ہدایت، کہا کہ لیگ کھیلنے کی وجہ سے کھلاڑیوں کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے۔ کھلاڑیوں کو ڈومیسٹک میں بہتر پرفارمنس کی بنیاد پر ہی ٹیم میں موقع ملے گا۔ فیصلے سے بابر اعظم، شاہین افریدی، محمد رضوان اور فہیم اشرف براہ راست متاثر ہوں گے۔ PCB نے ان کھلاڑیوں کو آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ میں شرکت کے لیے NOC جاری کیے تھے۔